محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق بیانی انسانیت کے نام یوٹیوب چینل پر آپ کا پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر روبرو حاضر ہوں عقائد کے مسئلے میں۔ ان جناب کی ویڈیو سنیں اور پھر میں آپ کے سامنے حق بیانی انسانیت کے نام اور پروف کے تحت آپ کو عقائد کے مسئلے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے دیکھو، سنی میں 4 مذہب ہیں اور ان میں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ سنی میں 4 مذہب ہیں۔ مذہب ایک ہوتا ہے، اس میں 4 امام ہیں، یعنی قوم کے لیڈر، اور وہ لیڈر ایسے ہیں جن پہ ہر انسان متفق ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، پیروکار ہیں، اور وہ چاروں کا طریقہ حق ہے۔ دیوبندی میں بریلوی فرق کیا ہے؟ جو فرق ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو ایک فرق بتاتا چلوں۔ جیسے فاتحہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے مگر دیوبند اس کا قائل نہیں، مطلب کہ یہ اپنے اکابر کے تو بات کی قائل ہیں مگر نبی کی حدیث کی قائل نہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یہی بڑا فرق ہے، سمجھ لے۔ سے دیوبندی اور بریلوی لوگ دونوں حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور حنبلی میں ایک موومنٹ آتا ہے، سلفی موومنٹ۔ حنبلی مسلک جو سلفی وہابی کہا جا رہا ہے کہ سلفی وہابی یہ انتے فالوور ہیں حنبلی کے، تو بالکل غلط بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، اور عبدالوہاب نجدی ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، یہ ان کے پیروکار ہیں، اور اسی کا ہی ایک حصہ وہابی ہے۔ بریلوی لفظ کی شروعات احمد رضا خان سے ہوئی، جو بریلی انڈیا سے تھے۔ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، اور بریلی ایک شہر کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں، مسلک کا نام نہیں ہے، یہ شہر ہے۔ جو آپ کے سامنے تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تصویر نہیں ہے، اور جو اس میں سن پیدائش ولادت اور وصال کی تاریخ بتائی جا رہی بالکل غلط بتائی جا رہی۔ اس کا میں آپ کے سامنے ریفرنس دیتا ہوں۔ صوفی پریکٹسز کو بدعت سمجھا جاتا تھا، اور ان جناب کا کہنا ہے کہ صوفی اس وقت بدعت کہا جاتا صوفیوں کو۔ صوفی کون ہوتے ہیں؟ آئیے میں بتاتا چلوں۔ صوفی متقی پرہیزگار کو کہا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو اپنے دل کو غیر حق کی باتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ احمد رضا خان اپنی فتوے اور کتابیں لکھنے شروع کیے، جس میں وہ صوفی پریکٹسز کو پروموٹ کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اگر کتابیں لکھی تو وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو عالم تھے، جیسے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی نے کفر لکھا اور لوگوں کو غلط راستہ بتایا، اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی حق کی پہچان کے لیے۔ آگے چل کے ان کے سپورٹرز بنے اور یہ ایک بریلوی موومنٹ میں تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ وہ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، لیکن جیسے احمد رضا خان بریلی سے تھے تو ان کو بریلوی بلانا شروع۔ سپورٹ اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت جو بھی بنتا گیا وہ اہل سنت والجماعت کا سپورٹ کیا اور اسی پر قائم رہا، اسی پہ بھلائی ہے لوگوں کی۔ اور بریلی اس لیے کہا گیا کیونکہ حق کی پہچان کے لیے، کیونکہ حنفی میں 2 گروہ ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت کی بنیاد یعنی حق پہچان کرنے کے لیے بریلوی لوگ لگانے لگے۔ کیا بریلوی کے کچھ پریکٹسز ایموشن پہ بیسڈ ہوتے ہیں، جو اسلام میں نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور نہ حدیث سے، اور وہ دین میں ڈائریکٹلی بدعت مانا جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانا، قبروں پہ چادر ڈالنا، کچھ کیسز میں درگاہ میں سجدہ۔ اور ان جناب کا کہنا ہے کہ بریلوی جو مزاروں پہ جا کر زیارت کرتے ہیں، فاتحہ درود پڑھتے ہیں، کیا یہ قرآن حدیث سے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہی نہیں؟ آئیے میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں، آپ یہ ثبوت دیکھیں اور پڑھیں۔ یہ فتاویٰ عجیزیہ ہے، یہ المستدرک ہے، آپ خود چیک کریں، حدیث کی کتاب امام حاکم کی، اور یہ فتاویٰ عجیزیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو اہل حدیث دیوبندی بریلوی تینوں مانتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کون حق پہ ہے۔ رہا سجدہ تعظیمی، تو ہم خود کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور فتاویٰ رضیہ میں یہ موجود بھی ہے۔ یہ رہا حوالہ آپ کے سامنے۔ کرنا ایک نقلی کعبہ ہے، اس کا طواف، اور یہ لگی سامنے تصویر، یہ کوئی کعبہ نہیں ہے، یہ کانپور شہر میں ایک علاقہ قصبہ ہے جو مکن پور شریف ہے۔ یہ حضور مدار العالمین کی مزار اقدس کا روضہ ہے۔ اب دیکھیں دیوبند کی بھی حقیقت کیا ہے، آپ کے سامنے روبرو کرتا ہوں۔ کرنا دیوبندی لفظ آیا ہے انڈیا کے اتر پردیش میں ایک چھوٹی سی شہر دیوبند سے۔ 1857 کے ریبولٹ کے بعد جب برٹش نے فارملی انڈیا پر اپنا قبضہ جما لیا
जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा जमा लिया तो बरेली से ही फतवा आया और उस वक्त के जो हक आलिम दीन थे उन्होंने फतवा दिया, मगर देवबंद से कोई फतवा ना आया जिहाद के नाम पर, क्योंकि ये पैरोकार देवबंद से हैं इसलिए देवबंद की तारीफ कर रहे हैं। तो 1866 में कुछ उलमा ने मिलकर एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 के करीब जो बुनियाद देवबंद की रखी गई, बल्कि वो देवबंद की बुनियाद के आलिम जो रखे वो नहीं, वो अंग्रेज़ों की रखी हुई बुनियाद है। और ये जनाब इनका कहना है कि इस्लाम का सही तरीका जो बता रहे, आइए तरीका भी सुनते चले और आगे सही तालीम भी देखें सुने इनकी, रखी, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का असली टीचिंग को प्रिजर्व करना, लोगों को सही तालीम देना। और ये कह रहे थे कि इस्लाम को जो तालीम दे रहा है देवबंद, तो तालीम तो इस्लाम को अलग बात है, तो यहाँ हद तक गिर गए कि नबी करीम को भी उर्दू सिखाते हैं। हवाला देखें सामने। देवबंदी इस्लाम के पुराने तरीके को फॉलो करते हैं और कुछ मसलों में जब जरूरत पड़े तो दीन के पुराने प्रैक्टिसेस को करने का नया तरीका अलाउ करते। और ये जनाब कह रहे हैं कि देवबंदी का कहना है कि इस्लाम के पुराने तरीकों को फॉलो करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम के तरीकों को फॉलो करते तो मेरे नबी की हदीस भी, और इमाम शाफई ने खुद कहा कि मैं इमाम आज़म के मज़ार पे जाकर दुआ करता था। ये इस्लाम का पुराना तरीका है और अंगूठा चूमना, आप खुद फैसला करें कौन पुराने तरीके पे, बरेलवी या देवबंदी। और जब ये मसले हल करते तो पुराने मसले से लेकर नहीं, नए मसले खुद गढ़ते ये। जैसे बहश्त ज़ेवर में बताते हैं कि सेहरा पहनना शिरक है, ये ऐसे मसले हैं। आज तक उम्मत में किसी आलिम ने सेहरा पहनना शिरक नहीं कहा। मोहतरम हज़रात, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, आपके जहन में अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके तहत आपको फिर से एक वीडियो हक बयानी इंसानियत के नाम पर अपलोड कर दी जाएगी। खुद